یہ 12 دسمبر کی بات ہے، ہم ہمیشہ کے برخلاف منہ اندھیرے جاگ اٹھے، یک بستہ پانی سے وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ ویسے یہ تو میری ہر صبح کا معمول ہے۔ بچپن میں ماں نے جو عادتیں ڈالی ہیں وہ اب کافی حد تک پختہ ہو چکی ہیں۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ تو معزز سامعین، ہم نے کل سے 2 بار استری کیے ہوئے کپڑوں کو 6 بار استری کیا، اور جب اس سے کافی حد تک مطمئن ہوئے تو عبایا کی طرف پلٹ آئے۔ عام روٹین میں ہم اپنی روایتی چادر ہی اوڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں، مگر آج کی بات خاص تھی، اس لیے ہم اپنی پھپھو کی بہو سے ان کا دبئی والا عبایا مانگ لائے تھے۔ اس کو بھی رگڑ رگڑ کر استری کیا۔ جناب، بات یہ ہے کہ ہم پیشے اور رتبے سے تو بادشاہ بنانے کے کام سے منسلک ہیں، یعنی ہم اقوام تعمیر کرتے ہیں۔ اف، آسان الفاظ میں ہم استاد ہیں، مگر وہ آج ہماری ایکسٹرا ڈیوٹی لگائی گئی تھی، یعنی بچوں کی ذہنی کفالت کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی حفاظت کا کام بھی سونپا گیا تھا۔ ادھر ادھر کی نہ سوچیں جی، بات یہ ہے کہ ہماری ڈیوٹی لگی تھی مالٹی گاؤں میں پولیو کی۔ ویسے ہمارا تجربہ تو پولیو میں 0.000 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی ادنا تھا، مگر حکومت کو کون سمجھائے؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں حکومت کو سمجھا سکتا ہوں تو براہ کرم مجھ سے دور رہے، مجھے دہشت گردوں کی صف میں شامل نہیں ہونا۔ خیر، نئے گاؤں کی سیر اور اپنے جوش اور نزاکت نے ہمیں ملکہ وکٹوریہ کی دنیا میں دھکیلا تھا، اور اسی جوش میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک چکر لگاتے لگاتے ہماری تیاری کا وقت آن پہنچا۔ ویسے ہم بیٹھ کر بھی وقت کا انتظار کر سکتے تھے، مگر کیا کریں، ہماری مڈل کلاس مائیں بیٹیوں کو فارغ بیٹھے دیکھے تو ان کو خلجان ہوتا ہے، سو ہم اپنی ماں پر خدا ترسی کی بدولت اس کو خلجان سے بچانے کے واسطے خود کو مصروف ظاہر کرنے کے چکر میں چکر کاٹ رہے تھے۔ جس وقت ہم نے اپنا سب سے قیمتی جوڑا زیب تن کیا اور پھر اس پر عبایا تن بدن کیا، تو ہمیں 3 بار استری شدہ لباس کی حالت کو چھپانے پر ہلکا سا پچھتاوا تو ہوا، مگر پھر ہم نے خود کو ڈھارس دی کہ اگر کوئی پتھر یا پہاڑی وہاڑی سامنے آئی تو ہم نزاکت سے عبایا تھوڑا سا سرکا کر کپڑوں کی استری شو آف کر سکتے ہیں، اور پھر اس سوچ پر تھوڑے مطمئن ہوئے۔ اب اگلا مرحلہ تھا عبایا کے لیے اسٹالر کا، تو ہم پھر شش و پنج میں گھر گئے۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم عام لڑکیوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہیں، ہم کافی سے زیادہ یونیک ہیں، مگر کیا کریں، ہمیں عام لڑکیوں کی طرح پنک ہی بھاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم کوئی عام ہیں، بلکہ ہم عام سے بھی عام ہیں۔ پنک اسٹالر سے نقاب کر کے ہم نے پنک جاگرز پہنے، پنک بیگ کندھے سے لٹکا کر جب ہم آئینے کے روبرو کھڑے ہو گئے تو خود کو دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ ہم کیا تھے، کیا ہو گئے، اور بدلتا ہے رنگ آسماں، سوری، وہ رنگ فیشن کیسے کیسے۔ اب ہمیں جان سے عزیز تر بابا کا انتظار ہونے لگا۔ آخرکار بابا ہاتھ میں کوکا کولا پکڑے آ ہی گئے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے اتنی صبح اور اتنی سردی میں کوکا کولا؟ تو جناب، ہم مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کوکا کولا میں پٹرول لاتے ہیں، رکھتے ہیں اور بچاتے ہیں اور سنبھالتے ہیں۔ اصل والی کوک صرف سخت گرمی میں خاص مہمانوں کو پلاتے ہیں، اور کبھی کبھار جب تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو ہمیں پینے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ بابا نے غٹ غٹ اپنی اسکوٹی میں کوکا کولا خالی کیا اور ہمیں آواز دی، اوے لاڈو، ابھی باہر نہ نکل، مجھے گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ لو تو نکل آنا۔ او مائی باپ، اس بگوڑی کو گاڑی کہہ کر گاڑی کی بے حرمتی تو نہ کر۔ اس سے پہلے کہ ماں عورت کی تہذیب و تمدن اور آہستہ بولنے پر تدریس کا کام سر انجام دیتی، ہم گیٹ کی طرف دوڑ پڑے اور باریک سوراخ سے بابا کو دیکھنے لگے۔ آخر بلا کی زور آزمائی کے بعد غرر غرر کی آوازیں شروع ہوئیں تو بابا کی آواز آئی، اوے لاڈو، چل آ۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، بابا ہمیں کوئی 4 یا 5 مرتبہ اس بگوڑی سے گرا چکے ہیں، مگر جو تحفظ ہمیں بابا کے ساتھ بیٹھنے سے ملتا ہے وہ کسی اور کے پاس سے نہیں۔ اور تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ہم مالٹی گاؤں کے جنرل ہاسپٹل پہنچ گئے۔ سڑک کنارے ہی ہاسپٹل تھا، 2.5 فٹ لوہے کا دروازہ جس پر زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا، مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ دروازہ ایک طرف سے مکمل ٹوٹ چکا تھا اور اس میں آرام سے لوگ کیا، گاڑیاں بھی آتی جا رہی تھیں۔ ہم بھی تالا لگے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ پولیس کی گاڑیوں اور پولیس نوجوانوں سے ہاسپٹل کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہمارے داخل ہونے پر ایک بندے نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ زنان خانہ اس طرف ہے۔ ہم اس طرف بڑھ گئے جبکہ بابا دوسری طرف چلے گئے۔ میں جس طرف گئی وہ ایک چھوٹے کوارٹر کی طرح تھا، جس کا بھی ایک دروازہ اپنی بے بسی سمیت کھڑا تھا۔
جبکہ دوسرا زمین بوس تھا کہ لوگ اس پر آ جا رہے تھے۔ اصل میں اس کوارٹر کے اندر اتنی گھاس اتنی بڑھ چکی تھی کہ کیڑے وغیرہ کاٹنے کا ڈر تھا۔ برآمدے میں جانے کے لیے ایک یہ دروازہ رکھا ہوا تھا اور دوسرا اس کے سامنے لوہے کا دروازہ رکھا گیا تھا، جو یقیناً یہاں کے واش روم کا تھا، کیونکہ واش روم پر کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دروازے پر پاؤں رکھتے ہی ایک عجیب و غریب بو نے ہمیں گھیر لیا، جو اچھی بھی تھی اور کڑوی بھی۔ ہم چھوٹے سے برآمدے تک جا پہنچے۔ یہ چھوٹے چھوٹے 2 کمروں کے سامنے ایک چھوٹا برآمدہ تھا۔ اس کے ایک طرف بغیر دروازے کے برباد حالت میں مبتلا واش روم تھا اور اس کے ساتھ ملحق کمرہ کسی زمانے میں شاید کچن تھا۔ برآمدہ ٹیچر حضرات اور ان کے ساتھ آئی ہوئی عورتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہم نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ایک کمرے کے سامنے بورڈ لگا تھا ڈاکٹر آفس اور دوسرے کمرے کے سامنے بورڈ لگا تھا ویٹنگ روم۔ ہم عبایا سنبھالتے ویٹنگ روم میں داخل ہوئے اور تب پتہ چلا وہ عجیب بو کس چیز کی تھی۔ یہاں پر کمرے کے وسط میں مچھلیاں تلی جا رہی تھیں، مگر گندگی اور کچرے کی بدبو اتنی تھی کہ مچھلی کی مزیدار خوشبو اس میں غائب ہو رہی تھی۔ خیر اتنا پتہ تو چلا کہ بو کا جنم کہاں سے ہو رہا ہے۔ اس کمرے میں 3 طرف لوہے کے 3 بینچ پڑے تھے اور پلاسٹک کی 2 کرسیاں تھیں۔ بیچ میں سلنڈر جس پر کڑاہی میں مچھلیاں تلی جا رہی تھیں۔ ایک بینچ پر چائے اور چینی کے ڈبے پڑے تھے، کیتلی اور گندا لوہے کا تھرمس تھا۔ دوسرے بینچ پر گندے پیالے، ٹرے اور کچھ گیلے گیلے پلیٹ، کچھ چمچے اور کانٹے رکھے تھے۔ تیسرے بینچ پر 2 پرات رکھے ہوئے تھے، ایک میں کٹی ہوئی مچھلی جس کا گندا پانی ادھر ادھر لڑک رہا تھا اور دوسرے میں تلی ہوئی مچھلیاں رکھی جا رہی تھیں، اور باقی رہی کرسیاں تو ایک پر جناب مچھلیاں تلنے والا خود براجمان تھا اور دوسری پر مسالے رکھے ہوئے تھے۔ ہم نے کمرے کا باقی جائزہ لینا بند کیا اور اونچی آواز سے اسے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ موصوف نے آرام سے چمٹا رکھا، پھر میری طرف منہ کیا، سر سے پاؤں تک گھورا اور پھر واپس اپنے کام پر لگ گیا اور سلام کا جواب یوں دیا: ٹھیک ہے جا، باقی لوگ باہر ہیں۔ وہ کاکا جی ہمیں بیٹھنا ہے۔ تو بیٹھ۔ وہ جی کہاں بیٹھوں؟ جہاں تو چاہے۔ وہ مجھے تو کوئی جگہ خالی نظر نہیں آ رہی ہے۔ مجھے بھی خالی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو جی خالی کر دو نا، میں کیا کوئی تیرا نوکر لگا ہوں؟ تو پھر یہاں کاکا رکھوالا کون ہے؟ وہ تو میں ہوں۔ تو یہاں پر نوکر ہو نا؟ زیادہ ماسٹری نہ دکھا، میں اس حکومت کا نوکر ہوں جس کا تو بھی نوکر ہے، پھر نوکر نوکر میں کیا برتری؟ تو یہ تو ویٹنگ روم ہے، آپ کچن میں یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ میری مرضی۔ میں ڈاکٹر صاحبہ سے تمہاری شکایت کروں گی، اگلی تاریخ کو 20 کو آئے گی۔ میں 2 قدم آگے بڑھی، ہاسپٹل کا اٹینڈنس یعنی حاضری رجسٹر اٹھایا جس کے ایک طرف کا کور مکمل غائب تھا۔ وہاں پہ دیکھا تو ہاسپٹل کے سارے میل اور فیمیل عملے کے دستخط ہوئے پڑے تھے۔ یہاں پر تو آنے کے سائن ہوئے ہیں، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ سب کے لیے میں نے کیے ہیں، بڑے بابو صاحب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تم نے کیسے کیے؟ جیسے پہلے کرتا آیا ہوں۔ اور کب سے کرتے آ رہے ہو؟ اس رجسٹر سے پہلے جو 2 رجسٹر تھے اس میں پہلے والے رجسٹر کی وقت سے۔ اور ہاسپٹل کی ماسی وہ کہاں ہے؟ گھر پر۔ کیوں؟ پاؤں میں درد تھا۔ کاکا جی ڈاکٹر حضرات کی تو خیر ہے، مگر ماسی کو بھی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اپنی عورت کو چھوٹ کیسی؟ کیا مطلب؟ وہ ہماری عورت ہے، یعنی بیوی ہے، تو ہم نے کہا آنے کی ضرورت نہیں، آرام کر، ویسے بھی وہ بہت کام کرتی ہے۔ میں نے ارد گرد گندگی اور بدبودار کچرے کی ڈھیر کو دیکھا اور حیرت سے پوچھا، کیا کام کرتی ہے؟ بڑی ڈاکٹرنی کے تو سارے کام وہی کرتی ہے، کل ہی ایک لڑکا اور لڑکی اس کے ہاتھوں پیدا ہوئے ہیں۔ کیا؟ ماسی یہاں پر یہ کام کرتی ہے وہ؟ مجھے جھٹکے پہ جھٹکا لگ رہا تھا۔ نہیں ماسٹرنی، جن کے ہاں پیدائش ہو ان کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تو یہ نیک عورت خود چلی جاتی ہے ان کے ہاں، اور 3000 روپے میں سب سنبھال لیتی ہے۔ 3000 میں؟ مگر ہاسپٹل میں تو ڈیلیوری بالکل فری ہے۔ ہاں ڈیلیوری فری ہے، مگر آنے جانے کے لیے تو ڈاٹسن گاڑی ارینج کرنا پڑے گی جو چند ہزار میں پڑے گی، پھر سارے گاؤں کو پتہ چلے گا الگ کہ فلاں کی زنانی ہاسپٹل گئی ہے، اور پھر مرد تو ساتھ آئیں گے ہی، تو ان کی رسوائی الگ ہوگی، اور ڈاکٹرنی صاحبہ تو ہوتی نہیں ہے، تو کوئی کس لیے آئے؟ اس بار اس نے مجھے اچھے سے سمجھا دیا۔ اور ماں بچے کے ٹیکے؟ ارے ماسٹرنی، یہ انگریزی دوائیاں ہم بچوں کو نہیں پلاتے لگاتے، اس سے مسلمانوں کی نسل کشی کو خطرہ ہے۔ ہیں؟ کیا؟ اس کی ہر نئی بات ایک نیا صدمہ لگتی تھی۔
उसने एक बार फिर घूरा और कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा ये बता काका जी, डॉक्टर साहब और डॉक्टरनी साहिबा हर वक्त छुट्टी पर होते हैं या कभी हॉस्पिटल का दीदार कर भी लेते हैं? नहीं जी, आते हैं। डॉक्टर साहब तो हर हफ्ते को आते हैं। बाकी दिनों उसका अपना क्लिनिक है तो वहाँ से फुर्सत नहीं मिलती, और डॉक्टरनी साहिबा तो बुनीर की है, तो आना जाना मुश्किल होता है, इसलिए बेचारी महीने में ही एक चक्कर लगा लेती है। अब तो माशाल्लाह से उम्रा करने गई है, 20 को ही आएगी। मैं कुछ देर और उसके पास ठहरती तो गर्म तेल में उसे धक्का दे देती और मछली की जगह उसे तलती। इतने आराम से ऐसे ऐसे इंकशाफात कर रहा था जिससे मेरी मोहब्बत वतन और खिदमत खल्क के जज्बे को ठेस पहुंच रहा था, मगर खुद पे बर्दाश्त करके हम बाहर निकले और एक तरफ खड़े हो गए। एक टीचर जिससे हमारी दूर की जान पहचान थी, वो भी हमारे पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, ये देखना मरियम, जैसे सैर सपाटे के लिए आए हुए हैं सब, ऐसे सज धज कर आए हैं और घर से एक एक फर्द तो लाजमी उठा कर लाए हैं, नदीदे कहीं के। हाँ ना, इनकी वजह से अब हमारे बैठने की जगह भी नहीं है, और ऊपर से परफ्यूम और मेकअप की स्मेल ने इतना तंग कर रखा है। एक और टीचर आकर बाएं तरफ खड़ी हो गई। सच कह रही हूँ, मैं तो कल वाले कपड़ों में आई हूँ, मुझसे नहीं होती ये सजावटें, बंदा जो होता है वो होता है। दाएं तरफ वाली ने फिर मासूमियत से दुहाई दी। मैंने दोनों को बारी बारी देखा। आंखों में गहरे काजल और चेहरे पर फेस पाउडर की तह जमी हुई थी, होंठ अलबत्ता चादर में छुपे थे। मैंने एक लंबा सांस लिया और शुरू हुई। मैं तो जुमे के दिन नहाई थी और नमाज के लिए ये नए कपड़े पहने थे। अबाया उठाकर हमने उन्हें कपड़े दिखाना ज़रूरी समझा। आज जाकर बदलूंगी, थोड़े से गंदे हो गए हैं, लेकिन मुझसे नज़ाकतें नहीं होती, और मेरी स्किन तो इतनी सेंसिटिव है, किसी भी क्रीम और मेकअप से जलन होती है। और ये अबाया, ये तो मेरी चादर नहीं मिल रही थी और सहन में तार पर पड़ा था, तो इसे पहन लिया। मैं भला क्यों पीछे रहती? थोड़ा झूठ सही, मुझे भी तो अपने स्टेटस क्लियर करना था। और पता नहीं आज हमारी नज़ाकतें अरूज पर क्यों थी। एक कदम भी उठाते तो अबाया थोड़ा उठाते। कुछ देर बाद हमारी टीमें बन गई। मेरी टीम में एक लड़का था जो मेरे साथ बतौर पोलियो वर्कर काम करेगा, और पीछे पीछे दो पुलिस जवान जो कीड़े पेड़े बोलकर सर में दर्द कर रहे थे। वो जी, बात यह है कि दोनों पंजाबी थे, और पंजाबी ज़बान हम पठानों के कानों पर ईड़े केड़े और पेड़े ही लगती हैं। हॉस्पिटल से बाहर निकले तो ऐसा लगा कचरे के ड्रम से सही सलामत निकल आए हैं। इतनी साफ हवा, कुशादा सड़कें, सरसब्ज पहाड़ियाँ, उजले उजले खेत जो सरसों के पीले फूलों से दमक रहे थे। बच्चे खेतों से शलजम, मूली, मटर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। कुछ औरतें भी थीं, मगर सर से पांव तक चादरों में छुपी कहीं आ जा रही थीं। हॉस्पिटल से चंद कदम आगे बढ़े तो पीछे से मेरी टीम के लड़के ने आवाज़ दी, मास्टरनी साहिबा, उस पहाड़ी से शुरू करते हैं, फिर आप थक जाएंगी तो पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल होगा। हमें उसकी दानिशवरी का कायल होना पड़ा और उससे सवाल जवाब शुरू किया। वो असल में रास्ता मुख्तसर करने के लिए भी तो कोई मसरूफियत चाहिए थी ना। तो हमने पूछा, जवान नाम क्या है तुम्हारा? गुलबशर खान मास्टरनी जी। अच्छा गुलबशर, करते क्या हो? अजी वो मैं वादी के नीचे वाले गांव नारंगी के स्कूल का चौकीदार हूँ। हाय अल्लाह, ये आज के इंकशाफात! तो यहाँ कैसे? कोई छुट्टी वगैरह ली है? नहीं, वो जी हमारे मास्टर साहब की ड्यूटी लगी थी, हम उसकी जगह ड्यूटी देंगे। और मास्टर साहब तुम्हारी जगह चौकीदारी करेगा तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? नहीं जी, वो रात वाला चौकीदार मौला फजल होता है स्कूल में। मास्टर साहब तो सवात गए हैं। इतनी सर्दी में सवात? हाँ जी, वो उसकी बेटी ब्याई हुई है वहां पे, तो उसके नवासे का अकीका था। अच्छा, तो इस वजह से। हाँ मास्टरनी, 15 दिन हो गए हैं अकीके को, मगर मास्टर साहब कह रहे हैं बहुत काम है, 15 दिन और लगेंगे। अच्छा, और क्या काम है? वो मास्टर साहब का बड़ा बेटा कसाब है, तो सवात में इन दिनों ठंडक की वजह से मवेशी सस्ते मिलते हैं, तो उसी काम की वजह से रुके हुए हैं। हाय अल्लाह, हम चकराते चकराते गिरने वाले थे कि जल्दी से बैठ गए। क्या हुआ मास्टरनी साहिबा, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हैं, बस तुम लोगों की खिदमत खल्क देखकर हैरत हुई। बस मास्टरनी साहिबा, अपना मुल्क, अपनी मिट्टी, अपने लोग हैं, हम खिदमत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, अपना मुल्क ही तो है। अब मुझे शक होने लगा कि कहीं हमारे पीछे घूमने वाली पुलिस भी तो नकली नहीं, और अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया तो उन्हें बंदूक चलानी आती भी होगी या नहीं। जो जोश व खरोश का सफ़र था अब डर में बदल चुका था। बिला आखिर पहला घर आ पहुंचा और हम थोड़े से खुश हुए। जल्दी से अंदर दाखिल हुए और ऊंची आवाज़ में सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम।
وعلیکم السلام، بخیر آئے، بیٹھو جی۔ ہم بیٹھ گئے تو 10-15 عورتیں اور بچے ہمارے ارد گرد اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ہمیں ارد گرد کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی وہ چاچی جی، ہم پولیو کے سلسلے میں آئے ہیں۔ ہم نے ایک دادی ٹائپ عورت کو مخاطب کیا۔ تو آپ کے گھر کے مردوں نے چھوڑا ہے آپ کو یوں اکیلا گھومنے کے لیے؟ ہم کچھ دیر تو ہونک بنے اس کو دیکھتے رہ گئے، مگر پھر سنبھل کر اپنے سوال پہ آئے۔ جی تو آپ کے گھر 5 سال اور 5 سال سے چھوٹے کتنے بچے ہیں؟ عمر کا تو نہیں پتا، ہم یاد نہیں رکھتے۔ اچھا تو پھر آپ کے گھر بچے کتنے ہیں؟ 5 بڑی بہو کے، 6 دوسرے نمبر والی بہو کے، 4 تیسرے نمبر والی بہو کے، 3 پانچویں نمبر والی بہو کے، چھٹے والی ابھی پیٹ سے ہے، 8واں ماہ چل رہا ہے، شادی کو ابھی سال ہو جائے گا، اور یہ آخری بیٹے کی بات چل رہی ہے، دعا کر اللہ برکت ڈال دے۔ ہم نے جلدی سے حساب لگایا تو ٹوٹل 18 بچے تھے۔ جی آپ کو نہیں پتا ان کی عمر کا؟ اسکول تو جاتے ہیں نا؟ ہاں ہاں جاتے ہیں، یہ بڑی والی کا بڑا بیٹا 8ویں میں ہے، دوسرا بیٹا چھٹی میں پڑھتا ہے، یہ تیسری نمبر پر بیٹی ہے جو تیسری جماعت میں پڑھتی ہے، پھر بیٹا محمد عالیان خان ہے جو اول جماعت کا طالب علم ہے، بڑا ہونہار بچہ ہے، ماسٹر صاحب بڑی تعریف کرتے ہیں، اور یہ دوسری بہو کی پہلی بیٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر میری سمجھ سے بالا تر کوئی پیدائش نامہ شروع کرتی، ہم جلدی سے بول پڑے، اچھا اچھا ماشاء اللہ، آپ ایسا کریں اول جماعت تک اور اس سے چھوٹے جتنے بھی بچے ہیں ان کو اس دیوار کے پاس کھڑا کر دیں۔ ہم نے سامنے والی دیوار کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سامنے سے اندھیرا چھٹ گیا، کیونکہ بھاگ کر سب لوگ اس دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے اور ہم سر پکڑ کر رہ گئے۔ اوئے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچانک ہمیں یاد آیا، چاچی جی وہ آپ ہمیں ان کے ٹیکوں کے کارڈ دکھائیں پلیز، یہی تو مسئلہ تھا، ہم پہلے ہی کارڈ دیکھتے تو عمر کا مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ ہم ٹیکے نہیں لگواتے، اور جو ہم میں نیا جوش ابھرا تھا وہ یکدم سے میٹھی موت مر گیا۔ کیا؟ کیوں؟ ہم انگریزی دوائیاں نہیں دیتے بچوں کو، اور یہ یہودیوں کے ٹیکے تو بالکل نہیں لگواتے۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ انگریزی اور یہودی ہیں؟ ماسٹرنی صاحبہ ہمیں سب پتا ہے، ہم ان پڑھ لوگ ضرور ہیں مگر جاہل نہیں۔ ہائے اب میں ان ارسطو، افلاطون اور سقراط کے بچوں سے کیا بحث کرتی، بس خاموشی سے اپنا بلیو باکس کھولا اور ویکسین نکالی۔ آپ زمین پر قطرے گرا دیں اور ہمارے بچوں کے ناخن کالے کروا دیں۔ اے کیا کیا بول رہے ہو آپ؟ ماسٹرنی صاحبہ آپ زمین پر قطرے گرا دیں اور ناخن کالے کروا دیں، ہم بندر کا پیشاب بچوں کو نہیں پلاتے۔ بندر کا پیشاب؟ اس بار جھٹکا پورے 1000 وولٹ کا تھا، ہم پریشان کھڑے رہ گئے۔ تجمل بہن نے خود دیکھا تھا موبائل میں، بندر کے پیشاب سے بنائی جاتے ہیں یہ پولیو، بچوں کو کمزور بناتی ہے، یہ سب نسل کشی کرتے ہیں ہمارے بچوں کی۔ ہم گرتے پڑتے باہر بھاگ گئے اور گل بشر کو دروازے میں کھڑے ہو کر آواز دی، گل بشر یہاں آ جاؤ۔ جی جی ماسٹرنی صاحبہ ابھی آیا۔ اس کی فوراً آواز آئی، وہ پاس آیا تو ہم پریشانی سے گویا ہوئے۔ گل بشر وہ تو قطرے نہیں پلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بچوں کو۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ دادی ٹائپ خاتون میرے قریب نمودار ہوئی۔ گل بشر بیٹا یہ تو ہے؟ جی مائی میں ہی ہوں۔ وہ قلم پکڑانا ذرا۔ جی مائی یہ لیں۔ اس نے مار کر اس کو تھما دیا، خاتون مار کر لے کر اندر گئی، ہم بھی تھوڑا سا پیچھے کھسک کر اسے دیکھنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ خاتون نے مار کر بڑی پوتی کو تھمایا، اس نے سب بچوں کے ناخنوں پر نشانات لگائے اور واپس مار کر ہمارے پاس لے آئی۔ میں نے مار کر اس سے لیا اور حیرت سے گل بشر کو دیکھا، اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا، میں نے اس پر ویکسین رکھ دی اور اس نے زمین پر 14 قطرے گرا کر مجھے واپس تھما دی۔ چلو ماسٹرنی اگلے گھر چلتے ہیں۔ دروازے پر تاریخ اور نشان ڈالنے کے بعد اس نے کہا، میں بہت کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی مگر کیا پوچھتی، اور گل بشر کو ہماری خاموشی کا سبب معلوم ہوا تو خود بتانے لگا، ماسٹرنی صاحبہ اگر ہم اس گھر کو رپورٹ کریں گے تو بات پولیس تک جائے گی، پولیس پوچھ تاچھ کرے گی تو ان کو اپنی بدنامی اور رسوائی ہوگی، اور غیرت پر مرنے مارنے والی اس قوم کو تو اس طرح غیرت کا کوئی بہانہ چاہیے۔ تو جیو اور جینو دو کے فارمولے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مرے ہوئے جوش اور خروش کے ساتھ ہم اگلے گھر کی طرف بڑھ گئے اور ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئے۔ چونکہ اس بار ہم کوئی پرجوش نہیں تھے تو آرام سے سلام کیا۔ ایک چارپائی پر 3 عورتیں بیٹھی تھیں، ان کے سامنے شلجم اور مٹر رکھے ہوئے تھے جس میں سے وہ گاہے بگاہے کھا بھی رہی تھیں اور چھیل بھی رہی تھیں۔ ہم آہستہ آہستہ ان کے قریب گئے اور دوبارہ سے سلام کیا۔ تینوں نے ہمیں سر سے پاؤں تک اور پاؤں سے سر تک گھورا اور پھر میری آنکھوں میں جھانکا
اور یہ لو، ان کی پیشانی پر سلوٹیں پیدا ہوئیں اور اشارے سے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ کہاں سے ہو بھائی؟ جی میں نواں گاؤں سے ہوں۔ نواں گاؤں میں تو میری بھانجی بیائی ہوئی ہے، وہ لوگ تو کافی اچھے اور دیندار ہیں۔ کیا تم کہیں اور سے آئی ہو نواں میں؟ نہیں جی، میرے والدین اور ان کے والدین سب نواں کے ہیں۔ اچھا، تو پھر پختون نہیں ہوں گے؟ نہیں جی، ہم اصلی اور نسلی پختون ہیں۔ یہ پختونوں کی عورتیں اتنی بے پردہ کب سے ہو گئی ہیں، اور دوسروں کے گھروں میں گھومنے کی آزادی کب سے ملی ہے؟ نہیں جی، ایسی بات نہیں، میرے ساتھ میرے والد آئے ہیں، میں پولیو کے سلسلے میں آئی ہوں۔ ہاں، پیسے میں تو بڑا نشہ ہے بھائی، تیرے باپ کو بیٹی کے گھومنے پر راضی کر لیا۔ نہیں چاچی جی، آپ غلط سمجھی، میں ٹیچر ہوں اپنے گاؤں میں، اور یہ تو 3 روزہ ڈیوٹی لگی ہے پولیو کی، اس لیے۔ اچھا، او تو ماسٹر نہیں ہو، تبھی تو باپ تیرے سامنے جھک گیا۔ پختون ہوتے تھے تو ہمارے دور میں بیٹیوں کو ایسے چھپا کے رکھتے تھے کہ دیوار پار پڑوسیوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس گھر میں بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ ہم نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور اندر امڑتے ہوئے غبار کو قابو میں کیا۔ آپ کے گھر میں 5 سال یا 5 سال تک کے چھوٹے بچے ہیں؟ ہاں، بس یہی ایک بچی ہے۔ اس نے چارپائی کے نیچے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور پھر ہمیں نظر آ گیا کہ چارپائی کے ساتھ کپڑے سے بنا جھولا لٹکا تھا اور اس میں کوئی بچہ سو رہا تھا۔ بس یہ ایک ہی ہے۔ اللہ اس کے دشمن کو ایک کرے۔ بھائی تھا اس کا، مگر ہائے ہائے، وہ ایک دم رونے لگی۔ کیا ہوا؟ نیا نیا بھوت چڑھا تھا اس کے بابا پہ تعلیم کا۔ یہی منحوس مارا ٹی وی دیکھتا تھا، کہہ رہا تھا یہ ٹھیک دوا ہے، اور جیسے ہی یہ قطرے پلائے فوراً اس پہ جھٹکا آیا۔ 8 دن بڑے ہسپتال میں داخل رہا، اور انہوں نے دھوکے سے جو چند بوندیں خون کی رہ گئی تھیں وہ بھی نکال لیے۔ میں نے سنا ہے یہ کچھ قسم کا خون سونے سے بھی مہنگا ہوتا ہے۔ وہی والا خون تھا میرے پوتے کا جو ان ظالموں نے نچوڑ لیا۔ بہت بہت افسوس ہوا چاچی جی یہ سن کر، مگر یہ تو پولیو کی حفاظتی ویکسین ہے، ان سے تو جھٹکے نہیں آتے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نہیں، آپ یقیناً سچ کہہ رہی ہیں، ہم نے اس کے ہاتھوں میں پکڑی چھری کو دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اللہ، اب انہیں کیسے کہوں کہ قطرے پلا دیں، سامنے تو چھری بھی پڑی ہے۔ شکر بہو کو میری پریشانی نظر آ گئی اور مجھ بیچاری پر ترس کھا گئی، کہنے لگی، ماسٹرنی ذرا وہ رنگ کرنے والا قلم دینا۔ شکر، قلم کا نام پہلے سنا تھا۔ ہم نے مار کر پکڑایا تو جھک کر اپنی بچی کا ناخن کالا کر دیا، پھر ویکسین کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے چھری کے ڈر سے وہ بھی دیا، زمین پر 2 قطرے گرائے اور ہمیں باقی واپس تھما دی۔ اب بیٹھنے کو کچھ رہا نہیں تھا، ہم آہستہ سے اٹھے اور شکست خوردہ وجود لے کر باہر آئے۔ گل بشر نے ہمیں دیکھا اور میری خاموش آنکھوں میں اپنی خاموش سوال کا جواب پایا۔ پھر دروازے پہ تاریخ لکھ دی اور آگے بڑھ گیا۔ اگلا گھر کافی فاصلے بعد آیا، مکمل پہاڑی میں گھومے تو اس طرف نکل آئے۔ ہم کافی تھک چکے تھے، اس لیے جلدی سے اس گھر میں داخل ہوئے اور بکریوں سے ٹکراتے ٹکراتے ٹکرا تو گئے، مگر شکر ہے گرنے سے بچ گئے۔ بکریوں کی بدبو نتنوں میں گھس گئی، دل چاہا واپس بھاگوں، مگر کیا کرتے، ہم ایک ذمہ دار قوم سے جو ہیں۔ بکریوں کو پھلانگتے پھلانگتے آگے بڑھے تو سامنے کا منظر دیکھ کر آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ سامنے بہت ہی پیارا ٹائلوں سے سجا برآمدہ تھا اور خوبصورت فرنیچر سے سجے کمرے، اور گھر والے بھی خوش مزاج ملے۔ گھر میں ویسے بھی یہی 2 ہی بندے تھے، ساس اور بہو۔ بیٹے کی شادی 3 مہینے پہلے ہوئی تھی، اس لیے بچے وغیرہ تو نہیں تھے، مگر ہم کچھ دیر سستانے بیٹھ گئے۔ چاچی جی، صرف آپ اور بہو ہوتے ہیں گھر میں؟ ہاں جی، اس کا مرد پولیس میں بھرتی ہوا تو شادی کرا دی، باقی 2 بیٹے جب ان کی نوکریاں لگیں گی تو شادی کراؤں گی، اور 4 بیٹیاں ہیں، چاروں اپنے اپنے گھر کی ہو چکی ہیں۔ جا اسما، مہمان کے لیے چائے بنا لا، اور ساتھ میں 2 انڈے ابال، بیچاری کو سردی لگ چکی ہے، اور ہاں ہیٹر بھی لگا کر یہیں پاس رکھ دو کہ ہاتھ گرم کرے بیچاری۔ اور ہاں، وہ دوسرے ہیٹر پر ہانڈی چڑھا دینا، کل گوشت ذرا سخت تھا، آج جلدی رکھنا۔ چاچی جی، 2 ہیٹر لگائیں تو بجلی کا بل کافی زیادہ آئے گا پھر؟ ارے نہیں بیٹا، میٹر سے تار کٹوا دیے ہیں، یہ سیدھی بڑے تاروں سے بجلی آتی ہے، اس کا کوئی بل وغیرہ نہیں آتا۔ ارے واہ چاچی جی، مگر اگر کسی نے شکایت کی تو؟ کوئی کر کے تو دیکھ لے، میرا مرد اس چوٹی کا بدماش ہے اور بیٹا پولیس میں ہے، کوئی اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودے گا کیا؟ اور چاچی جی، میٹر ریڈر والے؟ ارے یہاں سے چائے پی کر جاتے ہیں، انہوں نے تو ہی یہ تاریں لگوائی ہیں، ہمارے مردوں کو ان بجلیوں کا کیا عطا پتہ۔ ہم جواب میں مسکرا بھی نہ سکے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ میں گل بشر کی آواز بھی آئی۔
ہم جلدی سے باہر آئے۔ ماسٹرنی، ان کے ہاں تو بچے نہیں ہیں، پھر آپ اتنی دیر کیوں لگا رہی ہیں؟ ہمارے باہر آنے پر گل بشر گویا ہوئے۔ جب تمہیں پتا تھا کہ بچے نہیں ہیں تو اتنا گھما پھرا کر مجھے ان کے ہاں کیوں لے آئے؟ چائے کا ہاتھوں سے چھوٹ جانا اور انڈوں کا ملال مجھے کافی غصہ دلا رہا تھا۔ مجھے لگا ایسا نہ ہو کہ ان کی کوئی بیٹی آئی ہو اور ان کے ساتھ بچے ہوں، تو پھر صبر کرتے، مجھے دیکھنے تو دیتے۔ ہائے وہ دیسی انڈے! تو کیا اتنی دیر تک آپ ان کی بیٹیاں ڈھونڈ رہی تھیں؟ ہاں، وہ ڈھونڈ رہی تھی، ہم نے تنک کر جواب دیا۔ اب میں اس بے وقوف کو کیا بتاتی کہ چائے انڈوں کا ویٹ کر رہی تھی۔ پھر سامعین، ہم نے انگور کھٹے ہیں کا سوچا اور دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے حرام چائے اور انڈوں سے بچا لیا۔ یہ الگ بات کہ ہم دیر تک حسرت بھری نگاہوں سے پیچھے اس گھر کو دیکھتے رہے۔ ہائے حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھائے! اف، معاف کرنا، حسرت اس چائے پہ جو بن پیے رہ جائے! ہم ایسا کہنے والے تھے۔ یہاں پر اس خوبصورت پہاڑوں میں بسے سادہ لو پشتونوں کے گھر گھر میں الگ الگ کہانی تھی۔ گھر گھر جاتی تو وہ والا گھر پہلے والے گھر سے زیادہ عجیب لگتا۔ جیسے میں ایک گھر گئی، ان کے ہاں 1 مہینے کے بچی بھی تھی اور لوگ بھی تھوڑے تعلیم یافتہ تھے، یعنی کالجوں تک بچوں کی رسائی ہو چکی تھی۔ میں نے ایک ملنسار مسکان منہ پہ سجائی اور پوچھا، آپ لوگ تو کافی تعلیم یافتہ ہو، ٹیکے تو لگواتے ہوں گے؟ سب کہنے لگے، ہاں، ہم یہ شک شبوں والی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ دل خوش ہوا۔ بچوں کا ٹیکوں والا کارڈ مانگا تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیوں، کیا ہوا؟ جی وہ ہم نے ابھی تک اسے ٹیکے نہیں لگوائے۔ کیوں؟ یہ تو 1 مہینے کی ہو چکی ہے اور پہلا ٹیکہ تو پیدائش کے فوراً بعد لگایا جاتا ہے۔ وہ لڑکوں کو شرم آتی ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ توبہ توبہ، لڑکی پیدا ہونے پہ کیا شرم؟ یہ تو اللہ کی… نہیں نہیں، سب اس سے بہت پیار کرتے ہیں، بس وہ نام سے ان کو شرم آتی ہے۔ کیوں، نام کو کیا ہوا ہے؟ وہ جی ہماری ساس کی ماں نے ٹوٹکے والا نام رکھا ہے تو… ٹوٹکے والا نام؟ یہ کیسا نام ہوتا ہے؟ بس کے نورینا۔ بس کے نورینا؟ یہ تو بہت پیارا نام ہے، مگر جب ہم نے اس کو دوبارہ سے آرام سے ادا کیا تو ہم حیران رہ گئے۔ اصل میں نام تھا بس کے نوری نا۔ یہ پشتو زبان کے الفاظ ہیں اور اس کا مطلب ہے بس اور نہیں، یعنی لڑکی پیدا ہونے پر انہوں نے نام رکھا کہ بس اور نہیں، اور اس نام کی وجہ سے اور لڑکیاں اس گھر میں پیدا نہیں ہوں گی۔ میں حیران و پریشان اس تعلیم یافتہ اور شک سے بالا تر لوگوں کو دیکھنے لگی۔ ایک دوسرے گھر گئی تو وہاں پہ کافی سکوت تھا۔ ایک 16 سالہ لڑکی صحن میں بیٹھی تھی۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ امی اندر کمرے میں ہیں۔ ہم پچھلے واقعات کے بنا پر ڈرتے ڈرتے اندر گئے تو ایک خاتون بستر پہ چھپی لیٹی تھی۔ ہمارے سلام کے جواب میں انہوں نے ہمیں اپنے پاس بلایا۔ ہم پاس گئے اور اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ بہن، میرے ساتھ ٹھہر، فکر نہ کر، گھر پہ کوئی نہیں ہے اور میں 1000 روپیہ بھی دے دوں گی۔ میں اس کی بات سمجھی نہیں تو خاموش رہی۔ وہ مزید کہنے لگی، بس چاہتی ہوں گھر کے اندر پردے میں ٹھیک ہو جاؤں، تم ذرا مجھے دیکھ لینا، میرے خیال میں پانی ٹوٹ چکا ہے۔ اور اچانک اس پر غور کرنے سے اور کراہوں سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ ہمارا یخ یخ بس پسینہ نکلنے لگا۔ فوراً باہر دوڑ لگا دی اور جو لڑکی صحن میں بیٹھی تھی اسے کہا جلدی سے اپنے پڑوس سے کسی عورت کو بلائے، اور جیسے ہی وہ چند منٹ کے اندر ایک خاتون کے ساتھ واپس آئی، ہم نے آگ کی بھڑک اور بجلی کی کرنٹ سے بھی تیز باہر دوڑ لگا دی۔ یہ میری زندگی کا کافی لمبا اور گراں منٹ تھا۔ ہائے، میں کرتی بھی تو کیا؟ اس کو تو بچہ ہونے والا تھا اور وہ کتنی آرام سے مجھے کہہ رہی تھی۔ آج بھی سوچ کر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، یا تو بے علم سادہ اور یا پھر غریب اور مجبور ہیں۔ ایک اور گھر گئی تو وہاں پر ایک بوڑھی دادی نے پہلے پولیو والوں کو فلک شگاف بددعائیں دیں، پھر حکومت کو اچھے سے کوسا اور کافی دیر تک کوسا، پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور لجاجت سے کہا کہ میرے لیے بے نظیر والے پیسوں کا انتظام کرو۔ میں اسے کیسے سمجھاتی کہ ہمیں بھی اشد ضرورت ہے بے نظیر کے پیسوں کی، مگر انتظام کریں تو کیسے؟ سامعین، اگر آپ میں سے کوئی انتظام کروا سکتا ہے تو مجھے یقین ہے میں اور وہ بوڑھی عورت دونوں اس نیک کام کے دعائیں دیں گے۔ بالآخر شام کے قریب فارغ ہوئے تو حال برا تھا، میرا بھی اور 3 بار استری شدہ جوڑے کا بھی۔ بابا بھی سارا دن بول بول کر خاصے تھک چکے تھے، اور جب میں بابا کے پیچھے اسکوٹی پر بیٹھ گئی تو ہلکان سا ان کے کندھے پر سر رکھ کر ہم نے اس کی اور اپنی دونوں کی تھکن اتار دی۔ ویسے دل میں ہم شکرانے کا وظیفہ بھی پڑھتے رہے کہ آج کی جھٹکوں سے ہم زندہ لوٹ آئے۔ اس عجیب و غریب اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار لوگوں کے درمیان ہم نے 3 دن گزارے
اور زندگی کی تلخ اور میٹھی دونوں طرح کی حقیقت دیکھی۔ جس طرح ہم نے بیمار بچے دیکھے اور ہاسپٹل میں ایکسپائر ہوتی میڈیسنز دیکھیں، ہم نے کمزور حاملہ عورتیں دیکھیں اور ہاسپٹل میں ادھر ادھر لڑکتے ٹونک اور ادویات دیکھیں، جیسے ہم نے زنگ پکڑتے ایمبولنس دیکھیں اور مریضوں کو لوڈر سامان لوڈ کروانے والی گاڑی میں لے جاتے دیکھا، میتوں کو ڈاٹسنوں پر یعنی پہاڑوں سے لکڑیاں لے جانے والی گاڑیوں میں لڑکتے دیکھا، ہم نے ہاسپٹل میں کھانا پکاتے دیکھا اور خالی کمروں میں تمباکو اور اناج کے ذخیرے دیکھے، اور اگر جوانوں کو پریشان نشوں میں دھت دیکھا۔ تو سامعین، اسکولوں کو کیسا پایا؟ چونکہ میں استاد ہوں تو چلیں یہ بھی بتاتی ہوں۔ پولیو کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو ہم اسکول کو روانہ ہوئے۔ 9:10 پر ہم اسکول پہنچے تو اسکول میں فی الحال خاموشی تھی۔ حاضری کا وقت 8:30 ہے، مگر حکومت کو کون سمجھائے کہ سردی زیادہ ہے، ٹائم 10 بجے پر کر لو۔ بچے لڑتے جھگڑتے اسکول آ رہے تھے، ہم نے حاضری کا رجسٹر اٹھایا اور 8:30 پر اپنے لیے حاضری لگوائی۔ تھوڑی دیر بعد باقی اساتذہ بھی ایک ایک کر کے آ پہنچے، میں نے ان کے لیے بھی 8:30 پر حاضری لگوائی۔ مہینے میں ایک بار مانیٹرنگ ہوتی ہے تو وہ رجسٹر ضرور دیکھتے ہیں، اس لیے حکومتی کام ہے، سب ٹھیک ٹھاک لکھنا تو ضروری ہے۔ ہیڈ ٹیچر کی کال آئی کہ آج وہ چھٹی پر ہیں تو ان کے لیے درخواست لکھوں۔ ان کے لیے بیماری کی درخواست لکھی اور رجسٹر میں رکھ دی۔ ابھی ہم سردی پر بحث کر رہے تھے کہ اچانک ٹیچر ماہرہ کی آواز آئی، او مائی گاڈ، بونینزا میں 50% آفر لگی ہے اور اتنے اچھے اور پیارے ڈریس ہیں۔ اس کی آواز کے ساتھ ہم پانچوں ٹیچرز اس کے موبائل پر جھک گئے۔ کافی تگ و دو اور باہمی رائے سے سب نے اپنے اپنے لیے ایک ایک سوٹ منتخب کیا اور آرڈر کنفرم کر لیا۔ لیکن یہ کیا، میں نے موبائل میں وقت دیکھا تو 12:45 تھے۔ یہ آج کل وقت کتنی جلدی جلدی جا رہا ہے۔ سب نے میری تائید کی اور کھائے ہوئے مالٹوں اور مونگ پھلیوں کے چھلکے میز پر انڈیلے اور نماز کے لیے تیار ہونے لگے۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور شال کو اچھے سے اوڑھ کر ادھم مچاتے بچوں کے پاس گئی۔ کچھ گلا پھاڑ کر رو رہے تھے، کچھ ایک دوسرے کو مار رہے تھے، کوئی کتابیں اور کاپیاں پھاڑ پھاڑ کر جہاز بنا رہے تھے۔ میں 2-3 بار زور سے چلائی اور 1-2 کو جھانپڑ رسید کیے تو باقی خود خاموش ہو گئے۔ ایک لڑکی کو اٹھایا اور اس کو پہاڑے سنانے کا کہا، وہ پہاڑے سنانے لگی تو باقی بچے ان کے پیچھے پڑھنے لگے۔ پھر ہم بھی نماز پڑھنے آئے۔ نماز کے فرض سے سبکدوش ہوئے تو وقت 1:15 ہو چکا تھا۔ ایک بچی کو گھنٹی بجانے کا کہا۔ آج تو ہم نے بریک بھی نہیں دیکھا کہ کس ٹائم شروع ہوا اور کس ٹائم ختم ہوا۔ خیر، یہ کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے۔ ہم مالٹے کھانے اور باتوں میں اتنے مصروف تھے کہ اس طرف خیال ہی نہیں گیا تھا۔ بچے ایک دوسرے کو دھکا دیتے، مارتے گراتے، دوپٹے کھینچتے، چلاتے گھر چلے گئے۔ خالی کلاس روم میں کسی کا جوتا رہ گیا تھا تو کسی کا دوپٹہ، کسی کی کتاب تو کسی کی کاپی۔ بہت بدتمیز بچے ہیں، پتہ نہیں سارا دن ان کی مائیں کیا کرتی ہیں۔ ٹیچر نازش نے غصے سے کہا، مجال ہے جو ذرا سی بھی تمیز کسی ایک بچے میں بھی ہو۔ ٹیچر ہیرا نے بھی اپنی چادر اوڑھتے ہوئے کہا۔ سب ٹیچر حضرات بچوں کے رویے پر اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ پھر میں نے رجسٹر کھولا اور سب کے لیے رخصتی کا ٹائم 1:35 لکھا، اور ہاں، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہماری ہیڈ ٹیچر کی درخواست بھی پھاڑ دی اور اس کے لیے بھی 8:30 حاضری اور 1:35 رخصتی کا وقت لکھا۔ یوں تو ہم باری باری ایک ایک دن چھٹی کرتے ہیں، لیکن درخواست مانیٹرنگ والوں کے اچانک دورے کے ڈر سے لکھ لیتے ہیں اور ان کی نہ آنے پر پھاڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح سال میں ہمارا ایک بھی لیو نہیں آتا۔ حیران مت ہونا بحیثیت پاکستانی قوم، یہ تو ہم لوور مڈل کلاس فیملی کی معمولی سی خدمت خلق ہے۔ اصل اور بڑے سطح پر خدمت خلق تو ہمارے حکمران، وزراء اور افسران اعلیٰ ادا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان پھر بھی قائم و دائم ہے۔